بہت بہت شکریہ جو آج اس عبادت میں شریک ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم اس عبادت کے تقریباً ان تمام حصوں کا جائزہ لیتے ہیں جو لیسن سٹڈی میں بیان کیے جاتے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ ہر ہفتے یہاں پر اس سبق کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ہماری اس ماہی کا آخری سبق ہے، برادرانہ محبت قائم رہے۔ جب ہم برادرانہ محبت کے بارے قائم رہنے کی بات کرتے ہیں تو دیٹ مین کہ بھائیوں کے درمیان محبت، آپ کو اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ ہم شاخی خاندان کا حصہ ہیں۔ یسوع مسیح ہمارا سردار کاہن ہے، لہٰذا ہم اس کے خاندان کا حصہ ہونے کے ناطے اسی کی طرح جس طرح اس نے محبت رکھی، ہمیں بھی اس خط میں بتایا گیا ہے کہ ہم بھی اسی طرح ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ ہم اس نجات کے خاندان کا حصہ ہیں جس میں یسوع مسیح نے ہمیں قائم رکھا ہے۔ ہم مسیح سے برادرانہ محبت کے بارے سیکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ہمیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا، اس لیے وہ ہمارا بھائی ہے۔ جب وہ ہمارا بھائی ہے تو پھر برادرانہ محبت جس طرح اس نے ہم سے کی ہے اسی طرح ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایمانداروں کو بھی ایک دوسرے کے لیے وہی کرنا چاہیے جو یسوع نے ان کے لیے کیا ہے، یعنی اس نے جس طرح محبت کی ہے ہمیں بھی اسی طرح محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے تھوڑا سا غور کیا تو میں بار بار برادرانہ محبت، یعنی یہ خط کا جو آخری حصہ ہے یہ بنیادی طور پر ان لوگوں کو لکھا گیا جو کلیسیا کے متعلق بات کر رہا ہے۔ یہاں پر وہ بار بار یہاں پر کلیسیا کے متعلق بات کر رہا ہے، کہتا ہے ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو، کیا کلیسیا کی بات کر رہا ہے۔ تو یعنی برادرانہ محبت کی بہترین مثال جو ہے وہ کلیسیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ تم فضل سے محروم نہ ہو جاؤ، اس لیے ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرو۔ اور پھر وہ مہمان نوازی جو ہے وہ کتنی ضروری ہے کلیسیا کے اندر، وہ اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے قیدیوں کا خیال رکھو، قیدیوں کے ملنا، ان سے بات چیت کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ پھر کہتا ہے کہ شادی کا احترام کرنا، جب میں شادی کا احترام کروں گا تو کوئی بھی ایسی چیز معاشرے میں نہیں آئے گی جو حرام کاری کے زمرے میں آتی ہے۔ پھر کہتے ہیں لالچ سے بچنا۔ یہ تمام نصیحتیں جو ہیں وہ تمام کلیسیا کو کی گئی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کلیسیائی پیشواؤں کا احترام کرنا ہے، اس میں دعا کرنے کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ یہ تمام کچھ اس 13ویں باب میں پایا جاتا ہے، اور آج اسی کے بارے ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ 13ویں باب میں وہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ پولس رسول نے یہاں پر ہم خط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پر وہ مسیحی نصیحتیں دے کر اس خط کا اختتام کرتا ہے۔ ہمیں ہر روز کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، کس طرح ہماری زندگی جو ہے وہ خدا کے احکامات کی روشنی میں چلنی چاہیے، کس طرح ہمیں یسوع مسیح کو ہر روز اپنی زندگی کا ایک عملی حصہ بنانا چاہیے، ہمیں کن رویوں سے بچنے کی ضرورت ہے اور ہمیں کن رویوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس باب میں یا اس حصے میں یہ تمام باتیں بتائیں گئی ہیں۔ پولس رسول ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ آج ہم ابدی زندگی کی تیاری شروع کریں۔ ہم جو ایک کلیسیا، جو ایک خاندان کے طور پر ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ابدی زندگی کی تیاری اس زمین پر شروع کریں۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ آسمان پر کس طرح کی زندگی ہوگی تو اس زندگی کو ہم یہاں زمین پر گزارنے کی کوشش کریں۔ خدا کسی کو بھی ایسے شخص کو آسمان پر نہیں لے کر جائے گا جسے یہاں آسمانی زندگی کا تجربہ نہ ہو، یعنی اس نے یہ نہ سیکھا ہو کہ آسمان پر کیسی زندگی ہوگی، اور وہ اپنی عملی زندگی کے ذریعے جہاں اس زمین پر وہ زندگی بسر نہ کر رہا ہو۔ عبرانیوں 13 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جہاں ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں بلکہ ہم آنے والے شہر کی تلاش میں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ابراہیم، یہ اسحاق اور یعقوب نے پوری زندگی خیموں میں گزاری، کیونکہ وہ
اس پائیدار شہر کے منتظر تھے جس کا بنانے والا اور معمار خدا ہے۔ اس لیے تمام کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا گھر اس زمین پر تعمیر نہیں کیا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ یہ شہر قائم رہنے والے نہیں، یہ دنیا قائم رہنے والی نہیں۔ اس لیے ہم ابھی سے ابدی زندگی کی تیاری شروع کریں، کیونکہ اگر ہم ابدی زندگی کی تیاری شروع کریں گے تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں سے محبت رکھیں، خدا کے لوگوں کا خیال کرنا۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے لوگ جو خدا کے ساتھ محبت رکھتے ہیں ان کے ساتھ اپنی برادرانہ محبت کا عملی طور پر ثبوت دیں۔ ہمیں دوسروں سے محبت کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ برادرانہ محبت قائم رہے، اسے کبھی ترک نہ کریں، کیونکہ اس کے ذریعے تمام شریعت کی پیروی ہوتی ہے۔ برادرانہ محبت کو عملی طور پر ہم کس طرح قائم رکھ سکتے ہیں؟ یہاں پر پہلی اور دوسری آیت میں ہمیں چند وجوہات بتائی گئی ہیں جن کی بنا پر ہم برادرانہ محبت کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ برادرانہ محبت ہماری کلیسیا میں ہو، ہم چاہتے ہیں کہ برادرانہ محبت کا ایک عملی مظاہرہ ہمارے گھروں میں ہو، لیکن پولس رسول اس کے لیے ہمیں بہت کچھ ایڈوائز کرتا ہے۔ پولس رسول 3 عملی مثالیں ہمیں پیش کرتا ہے کہ ہم کس طرح اس برادرانہ محبت کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات وہ کہتا ہے مسافر پروری سے غافل نہ رہو۔ مسافر پروری، جو مسافر یا جو اجنبی آپ کو ملتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ اپنی چیزوں کو بانٹنا سیکھ لیں۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے اسے ہم دوسروں کے ساتھ بانٹنا شروع کریں، نہ صرف جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں بلکہ جو مسافر ہیں ان کے ساتھ بھی۔ پولس رسول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ابراہیم اور لوط نے فرشتوں کی خدمت کی ہے، کیونکہ لکھا ہے دوسری آیت میں مسافر پروری سے غافل نہ رہو، کیونکہ اسی کی وجہ سے بعض نے بے خبری میں فرشتوں کی مہمان نوازی کی ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے بے خبری میں، وہ جانتے نہیں تھے لیکن انہوں نے فرشتوں کی مہمان نوازی کی۔ دوسری بات جس کے بارے میں وہ کہتا ہے قیدیوں اور بدسلوکی برداشت کرنے والوں کی دیکھ بھال کرنا۔ تیسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ قیدیوں کو اسی طرح یاد رکھو کہ گویا تم ان کے ساتھ قید ہو، یا ایسے جیسے تم ان کے ساتھ قید ہو۔ یعنی جس طرح میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ سلوک کیا جائے، اگر میں قید میں ہوں تو مجھے اسی طرح کا سلوک ان کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ مجھے ان کو کمتر نہیں سمجھا بلکہ مجھے انہیں اپنے جیسا سمجھنا ہے، ان کے لیے میں دعا کرنی ہے اور انہیں جسمانی اور جذباتی مدد فراہم کرنا ہے۔ بہت سی چیزوں کو ان کی ضرورت ہوگی، کیا ہم ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جو قیدی یہاں پر بڑا واضح طور پر کہتا ہے قیدیوں کو اس طرح یاد رکھو کہ گویا تم ان کے ساتھ قید ہو، اور جن کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے ان کو بھی یہ سمجھ کر یاد رکھو کہ ہم بھی جسم رکھتے ہیں۔ جن کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے انہیں اس بات کو ان کی دیکھ بھال کرنا، میرا بھی ایک جسم ہے، اگر کسی کے ساتھ کسی کو مارا پیٹا جاتا ہے تو مجھے یہ یاد رکھنا ہے کہ میں بھی ایک جسم رکھتا ہوں، لہٰذا جن کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے ان کی ہمیں مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ عبرانیوں 13ویں باب کی 16ویں آیت دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے پس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی، یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں، خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں۔ یعنی کہ اچھائی کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے سے ہم بنیادی طور پر اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم برادرانہ محبت کو پروان چڑھا سکیں۔ دوسروں کی دیکھ بھال کرنا، دوسروں کے ساتھ وہی برتاؤ کرنا جیسا میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ کریں۔ یسوع مسیح سے جب ایک عالم شرع نے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں، لوکا 10 باب میں، اس کے عوض اس نے کہا کہ جا خدا کے حکم پر عمل کر۔ اس نے کہا میں نے تمام حکم پر عمل کیا ہے۔ اس نے کہا بڑا حکم کون سا ہے؟ اس نے کہا کہ
खुदा से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत। तो उसने मेरा पड़ोसी कौन है? तो यीशु मसीह ने उसे नेक सामरी की कहानी सुनी। नेक सामरी में क्या था? उसने उस शख्स को ना जानते हुए उसकी मदद की, उसको अपनी जगह पर बैठा दिया। यानी आपको पता है कि उसने उसके गधे पर बैठाया और खुद उसके साथ चलना शुरू कर दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि दूसरों की देखभाल करनी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि ये बरादराना मोहब्बत की अहम मिसाल है। तो 3 बातें याद रखें। पहली बात मुसाफिर परवरी, दूसरी बात कैदी और बदसलूकी बर्दाश्त करने वालों की देखभाल करना, और फिर तीसरी बात अच्छाई करने और एक दूसरे की मदद करना। ये है बरादराना मोहब्बत। तो इसको अपनाएं, क्योंकि ये खुदावंद ने हमें हुक्म दिया है। फिर वो एक और बात करता है इब्रानियों 13वें बाब की 4 और 5वीं आयत में। इब्रानियों 13 बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत में जो लिखा है, ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और ज़ानियों की अदालत करेगा। 5वीं आयत, ज़र की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है इस पर कनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना हूँगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। ये खुदा का कलाम है। आज आपको देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे संगीन मसाइल में मुब्तला है और ऐसे मसाइल का शिकार है जिनकी बिना पर वो बरादराना मोहब्बत नहीं करते। हरामकारी आज मुआशरे का एक हिस्सा बन चुकी है, और यहाँ पर लिखा है ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे। यानी मतलब ये कि अगर हम शादीशुदा हैं तो अपने साथी के अलावा हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। क्या लिखा है? क्योंकि खुदा हरामकारों और ज़ानियों की अदालत करेगा। जब लोगों खुदा किसी शख्स की अदालत करता है तो फिर उसका अंजाम जो है वो इंतहाई ख़तरनाक होता है। जो हरामकारी और लालच है ना, ये बुत परस्ती के बराबर है। कुलसियों 3 बाब और उसकी 5 आयत में हमें बताया गया है कि किस तरह हम उन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं जिनसे खुदा हमें मना करता है। कुलसियों 3 बाब और उसकी 5 आयत। यहाँ पर किताब मुक़द्दस में यूँ मरहूम है, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी और शोहत और बुरी ख्वाहिश और लालच को भी, जो बुत परस्ती के बराबर है। तो अज़ीज़ो, लालच, हरामकारी, ये तमाम बुत परस्ती के बराबर है। और आपको पता है कि कोई भी बुत परस्त खुदा की बादशाहत का वारिस नहीं हो सकता। गैर अज़दवाजी तल्लक़ात बहम अतमाद को तोड़ देते हैं। मियाँ और बीवी के दरमियान जो तल्लक पाया जाता है उसको तोड़ देते हैं और फिर ख़ानदानी तल्लक़ात को तबाह कर देते हैं। इसलिए हरामकारी जो है ये शैतान का एक बेहतरीन हरबा है जिसके ज़रिए वो लोगों को खुदा से दूर ले जाता है। बुनियादी तौर पर खुदा ये चाहता है कि ख़ानदान बाहम मुत्तहिद रहें, बाहम तल्लक मुआशरा ऐसा कायम हो, लेकिन शैतान ख़ानदानों पर सबसे ज़्यादा वार करता है ताकि वो तल्लक़ात जो ख़ानदानी तल्लक़ात हैं उन्हें तबाह कर दे। हमारा मुआशरा ऐसे रिश्तों को कबूल कर सकता है जिनकी बाइबल में मज़म्मत की गई है। बाज़ औक़ात हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमारे अजीज़ ने कोई गलत काम किया इसलिए हम उन्हें कबूल करते हैं, लेकिन हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसे कि अभी मैंने पढ़ा, खुदा हरामकारों और ज़ानियों की अदालत करेगा, चाहे उसमें कोई भी शामिल हो। मुझे बाइबल के असूलों के मुताबिक उसके साथ बर्ताव करना चाहिए। लालच बाहमी एतमाद को तोड़ देता है। जो मेरे और मेरे भाई के दरमियान एतमाद पाया जाता है, कलीसिया के लोगों का जो मुझ पर एतमाद है, अगर मैं लालची हूँ तो वो एतमाद टूट जाता है, क्योंकि कंजूस सिर्फ अपनी भलाई चाहता है और दूसरों की परवाह बिल्कुल नहीं करता। वो बाइबल के सारे असूलों को भी तोड़ देते हैं कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो। बाज़ औक़ात लोगों को लालच
خدا کی بادشاہ سے دور کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں، جہازی بنیادی طور پر الیشا کا جو نوکر تھا، خادم تھا، وہ ایک اور نبی بن سکتا تھا۔ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جب ایلیا آسمان پر گیا تو اس کی جگہ اس کا خادم الیشا نبی بنا۔ جب موسیٰ اس دنیا سے چلا گیا تو اس کی جگہ اس کا خادم یشوع رہنما بن گیا۔ خدا اسی طریقے کو فالو یہاں بھی کر سکتا تھا۔ الیشا کی جگہ جہازی ایک اور نبی ہوتا، لیکن دنیاوی چیزوں کے لالچ نے اسے خدا کی بادشاہت سے بھی دور کر دیا اور وہ اس دنیا میں بھی سزا کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ تو عزیزو، دنیاوی چیزوں کا لالچ مجھے اور آپ کو خدا کی بادشاہ سے دور کر سکتا ہے۔ پھر ہوتا ہے کہ رہنما، آپ کو پتہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ رہنما جو ہیں وہ آپ کو تعلیم دیتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں۔ جو تمہارے پیشوا تھے، یعنی کہ ماضی کی بات کرتا ہے، اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ یعنی جو ایماندار حقیقت میں خدا کا کلام سناتے ہیں، یہ پیغام ان کے لیے ہے کہ ان کی عزت جو ہے میرے لیے بڑی ضروری ہے۔ پولس رسول سب کلیسیائی رہنماؤں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ ان رہنماؤں کے نمونے کو اپنائیں جو کلام کو سناتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو ان رہنماؤں کے نمونوں کو اپنانا چاہیے جو خدا کے کلام کی اطاعت کرتے ہیں، خدا کے حکام کو مانتے ہیں، خدا کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کی زندگی جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک زندہ مثال ہے۔ ان کے لیے پولس رسول کہتا ہے کہ ان رہنماؤں کے لیے ان کی زندگی کے انجام پر غور کرو، ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ پھر وہ کہتا ہے کیونکہ یسوع مسیح ہمارا بڑا چرواہا ہے اور ہر ممبر جو کلیسیا کا رکن ہے وہ اس کا معاون چرواہا ہے۔ وہ ہر ممبر کی بہتری چاہتے ہیں اور ہر چیز میں یسوع کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کلیسیا کی ذمہ داری دی گئی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی طرف انہیں متوجہ نہ کریں، بلکہ بڑے چرواہے یعنی یسوع مسیح کی طرف انہیں متوجہ کریں۔ 13ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اب خدا اطمینان کا چشمہ جو بیڑوں کے بڑے چرواہے یعنی ہمارے خداوند یسوع کو ابدی عہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندگی کے لیے اٹھا لایا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام کچھ بڑا چرواہے یعنی یسوع مسیح کہاں سے، یعنی خداوند یسوع کو ابدی عہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لایا۔ یعنی یسوع مسیح کو زندہ کیا گیا کیونکہ وہ بڑا چرواہا ہے اور ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے نا کہ عہد کے خون، یعنی جو خون اس نے ہمارے لیے بہایا وہ ہمارے لیے عہد کا ایک خون ہے۔ خوشی جماعت کی تلقین اور اطاعت کے ساتھ قائدین کی دیکھ بھال اور وفاداری سے پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم ان کی وفاداری کرتے ہیں، جب ہم ان کی فرما برداری کرتے ہیں تو پھر حقیقی طور پر کلیسیا خوشی سے بھر جاتی ہے۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدے کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا، تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کریں نہ کہ رنج سے، کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں۔ کیا لکھا ہے کہ ان کے فرما بردار رہو، ان کی پیروی کرو، ان کے تابع رہو۔ اور تابع رہنے سے مطلب یہ کیونکہ وہ تمہاری روح کے فائدے کے لیے جاگتے رہتے ہیں۔ ایک پادری صاحب جو ہیں جو کلیسیا رہنما ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلیسیا کے ہر فرد کے لیے دعا کیا کرے۔ جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ ویسے جاگتے ہیں، بلکہ وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی بہتری کے لیے، ان کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے دعا کرتے ہیں، جنہیں حساب دینا پڑے گا۔ کیونکہ اگر میں کسی کلیسیا کا رہنما ہوں تو خدا مجھے اس کلیسیا کے ممبران کا حساب مانگے گا۔ حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے اور تو اس کو روکتا نہیں ہے تو پھر اس کے خون
کا بدلہ میں تجھ سے لوں گا۔ لیکن اگر تو اس کو بتا دیتا ہے اور وہ اپنی برائی سے باز نہیں آتا، پھر میں تجھ سے کوئی حساب نہیں لوں گا۔ تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ خادم حضرات اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان زندگیوں کا حساب ہمیں دینا پڑے گا تاکہ وہ خوشی سے کام کریں۔ اگر خادم کو تمام طرح کی سہولیات کلیسیا کی طرف سے اس کو مدد ملے تو پھر وہ بہتر طور پر خدا کی خدمت کر سکتا ہے، اور پھر وہ اس طرح کلیسیا کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ دونوں خوشی یعنی پادری اور جماعت جنہوں نے اسے قبول کیا کی عکاسی کرتی ہے، اور ان کی اپنی جماعت کو خدا کے سامنے لانے کی خوشی۔ تو اس طرح وہ اپنی کلیسیا کی بہتر طور پر رہنمائی کرتے ہوئے اسے خدا کے پاس لانے کا سبب بنتا ہے۔ عبرانیوں 13 باب اور اس کی 9 آیت میں لکھا کلام سنانے والوں کے بارے میں، مختلف اور بیگانہ تعلیم کے سبب سے بھٹکے نہ پھرو، کیونکہ فضل سے دل کا مضبوط رہنا بہتر ہے، نہ کہ ان کھانوں سے جن کے استعمال کرنے والوں نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ جہاں پر پولس رسول بنیادی طور پر پہلے تو وہ اس تعلیم سے منع کرتا ہے جو مختلف کلیسیاں کے اندر رائج ہو چکی ہے، اس کے وقت میں بھی رائج تھی اور آج بھی رائج ہے۔ بیگانہ تعلیم سے نہ بھٹکتے پھرو، کیونکہ بہت سی ایسی تعلیمات ہیں جو کہ بائبل سے مطابقت نہیں رکھتے، لیکن ہم پھر بھی انہیں سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی تعلیم سے ہمیں منع کیا گیا ہے، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی اور جھوٹے رسول آخری وقت میں اس دنیا میں آئیں گے، اور یسوع مسیح نے اس کی پیشن گوئی کی ہے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جو کچھ کہا وہ ہر صورت میں پورا ہوتا ہے۔ تو جب وہ لوگ ہوں گے تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ خدا کے کلام سے بھی دور ہیں اور اپنے آپ سے بھی دور ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان جھوٹی تعلیم کی طرف کبھی بھی نہ جائیں۔ پطرس رسول دوسرا پطرس اس کے دوسرے باب میں جھوٹے استادوں کے بارے میں بہت کچھ لکھتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ آپ کے ساتھ پڑھوں۔ اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے، جو پشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے۔ یہ استاد ہیں، کیا کرتے ہیں کہ بدعتیں نکالیں گے، بہت سی باتیں ایسی کریں گے جو خدا کے کلام کے بالکل برعکس ہیں۔ اور لکھا ہے دوسری آیت میں، اور بتیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے، جن کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی۔ اور بہت سے لوگ آج آپ ہجوم دیکھتے ہیں جو شاید بائبل مقدس کی تعلیم سے ناواقف ہے، اور وہ لالچ سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے۔ اور اگر آپ آج معاشرے کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بہت سے ایسے جھوٹے تعلیم دینے والے ہیں جو صرف اپنے لالچ کے لیے غلط تعلیم پھیلاتے ہیں۔ انہیں بائبل کی سچائیوں کا بعض کا پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نہیں، میں اسی تعلیم کو مانوں گا۔ اور جو قدیم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے، ان کے آنے میں کچھ دیر نہیں اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں۔ ان کا کہ ہلاکت ان کی یقینی ہے، اور وہ ہلاکت ایک دن ہو جائے گی۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے بہتر ہے کہ ان کھانوں سے جن کے استعمال کرنے والوں نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو کھانے مختلف رسومات میں استعمال کیے جاتے تھے، یہودی لوگ پھر وہ انہی کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ اس لیے وہ عبرانیوں کے خط کو لکھتے ہوئے یہ بار بار یہ کہتا ہے کہ ان تمام رسومات کو چھوڑ دو، کیونکہ تم نے مسیح کو پہن لیا ہے، اور اگر میں مسیح کو پہن کر بھی انہی رسومات پر چلتا ہوں تو پھر میرے لیے اور کوئی نجات کا راستہ نہیں، اور میرے لیے کوئی اور نجات نہیں۔ دل کو فضل سے قائم کرنا کھانوں سے نہیں۔ کھانوں کا تعلق فضل سے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مختلف طرح کے کھانے جو ہمیں خدا سے دور لے جاتے ہیں۔
عبرانیوں نے خدا کی بادشاہی کو مخصوص لمحات میں یا ایک خاص طریقے سے کھانے پینے کی رسومات کے ذریعے تلاش کرنے کا رجحان ان میں پایا جاتا تھا۔ وہ مختلف کھانوں، مختلف عیدوں کے ذریعے خدا کو تلاش کرتے تھے، اس لیے اس نے انہیں اس سے منع کیا۔ پولس رسول مقدس اور مذبح کا ذکر کرتا ہے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ ابھی تک ایمان رکھتے تھے کہ انہی رسومات کے ذریعے نجات ملتی ہے۔ 13واں باب کی 10ویں آیت میں جو لکھا ہے، ہماری ایک ایسی قربان گاہ ہے جس میں سے خیمہ کی خدمت کرنے والوں کو کھانے کا اختیار نہیں۔ مطلب یہ تو انہیں اختیار تھا، لیکن یہاں پر وہ کیوں لکھتا ہے کہ کھانے کا اختیار نہیں؟ رسومات، ہاں، بنیادی طور پر جب پرانا مقدس تھا جس میں رسومات تھی، قربانی تھی، وہ تمام کچھ کاہن کھا سکتے تھے، لیکن آج اس قربانیوں میں سے نہیں کھا سکتے کیونکہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنی قربانی دے دی ہے، اس لیے اس کا آج کھانے کا ذریعہ نہیں بنتے، کیونکہ آج ہمیں نجات فضل کے ذریعے ملتی ہے۔ ہمیں جانوروں کی قربانی کے ذریعے ہمارے گناہ معاف نہیں ہوتے، کیونکہ یسوع مسیح نے فضل کے ذریعے ہماری نجات کو ممکن بنا دیا ہے۔ جو کچھ بھی ہم خدا کے فضل کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں وہ کھانے ہیں جو ہمارے لیے بے فائدہ ہیں اور انجیل کی بشارت کے برعکس ہے۔ اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم ان رسومات کو بنیادی طور پر نہ اپنائیں جو پرانے وقتوں کی رسومات تھی، تاکہ ہمارے لیے خدا کا وہ دروازہ کھلے جو فضل کا دروازہ ہے، اور ہم فضل کے ذریعے نجات حاصل کرتے ہیں، ان رسومات کو اپنانے کے ذریعے نہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس راستے کی پیروی کرنا جو خدا نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ 13ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، پس آؤ اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے خیمہ گار سے باہر اس کے پاس چلیں۔ مطلب کیا کہ پس آؤ اس کی ذلت لیے ہوئے خیمہ گار کے باہر اس کے پاس چلیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ خیمہ کے اندر اور باہر میں فرق کیا تھا؟ دروازے کے باہر کی جگہ، کیمپ میں سب سے زیادہ ناپاک جگہ اسے سمجھا جاتا تھا، باہر، جہاں پر ہمیں کہا گیا کہ وہاں باہر چلو، اس کے پاس چلے۔ قربانی کے جانوروں کی لاشیں وہاں جلائی جاتی تھی، کوڑیوں کو بھی کیمپ سے باہر نکال دیا جاتا تھا، اور وہاں کفر بکنے والے اور دوسرے مجرموں کو پھانسی دی جاتی تھی کیمپ کے باہر۔ یہ سب کچھ کیمپ سے باہر اس لیے کیا جاتا تھا کیونکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ کیمپ میں خدا کی موجودگی ہے، لیکن کیمپ کے باہر نہیں۔ ہر قسم کی ناپاک چیز کو کیمپ سے باہر پھینک دیا جاتا تھا، کیونکہ خدا اس میں کوئی ناپاک یا نجس چیز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب ہم عبرانیوں 13واں باب اور اس کی 13ویں آیت پڑھتے ہیں، جب بھی میں نے آپ کو کہا کہ کیمپ سے باہر چیزوں کو ناپاک سمجھا جاتا تھا، لیکن یہاں کیا لکھا ہے؟ 12ویں آیت سے پڑھتے ہیں، اس لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازہ کے باہر دکھ اٹھایا۔ دروازہ کے باہر دکھ اٹھایا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے 13ویں آیت، بس آؤ اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے خیمہ گار سے باہر اس کے پاس چلے، کیونکہ یہاں ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں۔ تو جب یہ تمام باتیں جو ہیں جو میں نے ابھی بتائی، لکھا ہے تمام گندی، غیر اخلاقی یا حقیر چیز کو کیمپ سے باہر پھینک دیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر کچھ قربانیوں کا بچا ہوا حصہ، فضلہ، کوڑی اور ناپاک کفر بکنے والوں کو باہر پھانسی دی جاتی تھی۔ کیمپ سے باہر پھینکنا شرمناک عمل تھا۔ یسوع مسیح نے مصلوبیت کے ذریعے وہ شرمندگی اپنے اوپر لے لی۔ یسوع مسیح نے وہ شرمندگی جو ہمارا حق تھی اس نے اپنے اوپر لے لی۔ یہاں پر پولس رسول ایمانداروں کو نصیحت کرتا ہے کہ وہ پھاٹک کے باہر یسوع کے پاس چلے، اس کی مانند شرمندگی کو برداشت کرے۔ موسیٰ نے کیا کیا؟
موسیٰ نے یہ ایک راستہ اختیار کیا تھا. جب لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی تو وہ کیمپ سے باہر چلا گیا. لہذا جب کسی کو خدا کے بارے وہ سیکھنا چاہتا تھا تو وہ کیمپ سے باہر اس کے پاس جاتا تھا. تو کیمپ سے باہر جب ہم یہ کہتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کی ذلت کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور ہم یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں. یسوع کی حضوری اب کیمپ سے باہر ہے کیونکہ اسے کیمپ سے باہر مصلوب کیا گیا. یروشلم کی حدود سے باہر اسے مصلوب کیا گیا. کیمپ کے باہر یسوع مسیح کی پیروی کا مطلب نہ صرف اس کی ذلت یا شرمندگی برداشت کرنا ہے بلکہ اس کے پاس چلنا ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے، اس کے پاس رہنا ہے. بالکل اسی طرح اسرائیل خدا کے طالب تھے، کیمپ سے باہر جاتے تھے. یعنی اس وقت سونے کے بچڑے کی پوجا کرنے کے بعد جب موسیٰ نے انہیں بلایا تو وہ باہر اس کے پاس جاتے تھے جو خدا کی پیروی کرنا چاہتے تھے. تو اگر آج جیسا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہمیں اس کی شرمندگی کو برداشت کرنا ہے، اگر ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ہم اس کی پیروی کرنے کے لیے کیمپ سے باہر جائیں اور اس میں اس کے حصے دار بنیں. پولس نے ہمیں یاد دلایا کہ خدا کا راستہ دکھ اور شرمندگی کا راستہ ہے، جیسا کہ یسوع مسیح نے متی 16 باب اور اس کی 24 آیت میں فرمایا ہے. اس راستے پر چلتے ہوئے ہم ایک بگڑے ہوئے کیمپ کی طرف منہ موڑ کر ایک جاری رہنے والے شہر کی طرف چلتے ہیں. جب ہم اس راستے پر چلتے ہیں جو کہ دنیا کی نظروں میں شاید اس قابل نہیں، لیکن ہم یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں، اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیتے ہیں، اس کی شرمندگی کو اپنے اوپر لیتے ہیں، تو پھر ہم کیمپ سے باہر اس شہر کی طرف سفر کرتے ہیں جو ابد تک قائم رہنے والا ہے. آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح اور اس کے لوگوں کے درمیان اتحاد زندہ، سچا اور ناقابل شکست ہوتا ہے، جو باپ اور بیٹے کے درمیان موجود اتحاد سے مشابہت رکھتا ہے. یہ اتحاد روح القدس کی موجودگی کا پھل ہے. خدا کے تمام حقیقی بچے دنیا پر ظاہر کریں گے کہ مسیح اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کا اتحاد ہے. جن کے دلوں میں مسیح بستا ہے وہ برادرانہ محبت کا پھل پیدا کرے گا. وہ سمجھیں گے کہ خدا کے خاندان کے ارکان کے طور پر وہ روح، قول و فعل میں مسیح محبت اور رفاقت کو فروغ دینے، اس کی پرورش کرنے اور اسے قائم رکھنے کا عہد کرتے ہیں. جب میں مسیح کو پہن لیتا ہوں، برادرانہ محبت مجھ میں آ جاتی ہے، تو پھر میرے لیے ضروری ہے کہ میں ان پھلوں کے ذریعے ظاہر کروں کہ میں خداوند کے خاندان کا حصہ ہوں. اور پھر میرے قول فعل سے پتہ چلتا ہے کہ مجھ میں مسیحی محبت اور رفاقت کس حد تک پائی جاتی ہے. تو آئیں ہم برادرانہ محبت کو اپنے اندر قائم رکھیں، اور جب ہم برادرانہ محبت کو کلیسیا میں قائم رکھیں گے تو کلیسیا حقیقت میں یسوع مسیح کی دلہن ہوگی، اور یسوع مسیح بہت جلد اس کلیسیا کو لینے آئے گا. برادرانہ محبت سے کبھی غافل نہ ہوں، کیونکہ خدا کو یہ پسند ہے کہ ہم برادرانہ محبت رکھیں اور ہمارے قول و فعل میں تضاد نہ ہو. خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو